بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام چاہنے والوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ پہلے دن سے سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، کسی خاندان سے جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہیں، عملیات کی جستجو میں، روحانیت کی تلاش میں، اپنے اور ہمارے سلاسل کے ذکر و اذکار کی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو راہ عملیات میں میرے ساتھ اس مبارک سفر پر نکلے ہیں، کہ جنہوں نے کوشش کی ہے، کہ جنہوں نے ارادہ کیا ہے، جنہوں نے نیت کی ہے کہ رجب، شعبان اور رمضان ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں، ہم ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے اعمال پڑھیں گے، ہم ڈاکٹر صاحب کے بتائے ہوئے اعمال کے طریقہ کار جان کر اپنی اور اپنے مریدین کی اور اپنے شاگردوں کی اصلاح کریں گے، ان کی تربیت کریں گے، کیونکہ الحمدللہ ہمارے ساتھ وہ لوگ بھی جڑے ہیں جو کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، جو اپنے خاندانی سلسلے چلا رہے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کو راہ عملیات جو ہم سیکھیں گے اور پھر اسی کے ذریعے اپنے ہی شاگردوں کی اصلاح اور تربیت کریں گے، میں ایسے تمام لوگوں کو جو اس نیت سے میرے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ عام لوگ جو کسی نہ کسی مصائب میں گرفتار ہیں، جو کسی نہ کسی پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں، چاہے وہ پریشانی ان کی ظاہری ہو، چاہے وہ پریشانی ان کی باطنی ہو، چاہے وہ بیماری ان کی ظاہری ہو، چاہے وہ بیماری ان کی باطنی ہو، اور وہ اس نیت سے میرے ساتھ اس راہ سفر میں نکلے ہیں، اس راہ عملیات میں نکلے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ عالیہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر راہ عملیات سیزن 1 کے ایپیسوڈ 1 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، اور الحمدللہ ہمارا یہ کامیابی کے سفر کا راہ عملیات میں آج پہلا دن ہے۔ ہر پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سے 11 بجے تک بروز پیر یعنی منڈے، ہر منڈے آپ ہمیں لائیو یوٹیوب پر جوائن کریں گے، میرے تمام لیکچر کہ راہ عملیات میں ہم کیا کریں گے، ہم کیا سیکھیں گے، اور وہ لوگ کہ جن لوگوں نے رجسٹریشن اپنی کمپلیٹ کی ہے، کہ جن لوگوں نے راہ عملیات میں فارم جمع کرائے ہیں، فارم جمع کرانے کا فائدہ ان کو یہ ہے کہ لیکچر میں آپ کو لائیو یوٹیوب پر دوں گا، لیکن جن لوگوں نے فارم جمع کرایا ہے ان لوگوں کی میں Q&A کلاس لوں گا زوم پر، وہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل پہ نہیں ہوگی۔ Q&A کلاس میں
میں سکھاؤں گا انہی اعمال کے طریقے، اور اس میں ہوں گے آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات۔ تو زوم پر آپ کی کلاس کیوں نہیں ہوگی، اور یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے جو فارم جمع کیا ہے اپنے نام سے، اسی نام سے ان کی رجسٹریشن زوم پر ہوگی۔ زوم پر ہماری کیوں کلاس ہوگی کہ جس میں آپ اور میں روبرو ہوں گے، ہم بات کریں گے۔ یوٹیوب پہ صرف اور صرف لیکچر ہوگا، جو لیکچر ہر پیر کو یعنی ہر منڈے کو پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 ہوگا۔ اب وہ جو ہمارا Q&A سیکشن ہوگا، Q&A سیکشن میں آپ لائیو میرے ساتھ بیٹھیں گے اور آپ اسکرین پر مجھے دیکھیں گے اور زوم کی اسکرین پر میں آپ کو دیکھوں گا۔ جتنے بھی اسٹوڈنٹس میرے ساتھ موجود ہوں گے ان کی ڈیٹ اور ٹائمنگ ان کو بتائی جائے گی، ان کو لنک سینڈ کیا جائے گا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے فارم جمع کرایا ہے۔ فارم جمع کرانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ تک میرا پیغام پہنچے اور آپ لوگ مجھ سے سوالات کر سکتے ہیں اپنے عملیات کے متعلق، اپنے اس راہ عملیات یعنی کہ جو سفر ہمارا چل رہا ہے، اس سفر میں جو کچھ ہم کریں گے اس کے متعلق آپ اور میں ایک دوسرے سے جڑیں گے۔ وہ جڑیں گے ہم زوم کلاس پر، کہ جو ہمارے یوٹیوب پر نہیں دکھائے جائے گی۔ یوٹیوب پہ صرف لیکچر ہوگا، اس لیے تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسرے لوگ، وہ بھی سلاسل کے جو لوگ ہیں، مختلف خانوادے کے لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ جڑتے جائیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو ہم راہ عملیات میں کیا کریں گے؟ آئیے ہم اپنے راہ عملیات کا سبق توجہ سے سنتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہزاروں لوگ جڑے ہیں جو راہ عملیات کا سفر شروع کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک فارسی کے شعر سے اپنی راہ عملیات کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ تیرا ظہور مجھ سے ہے، تیرا ظہور مجھ سے ہے اور میرا وجود تجھ سے۔ اگر میں نہ ہوتا تو تو ظاہر نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا تو تو ظاہر نہ ہوتا، اگر تو نہ ہوتا تو میں موجود نہ ہوتا۔ امید ہے کہ یہ شعر آپ کے سمجھ آیا ہوگا۔ چلیے اب ہم اپنی راہ عملیات کے آگے سبق کی جانب بڑھتے ہیں کہ راہ عملیات ہمارا کیا ہے اور ہم کس طرح اس کا آغاز کریں گے۔ جو شخص دنیا میں جہاں بھی موجود ہے وہ اپنے کیلنڈر کے مطابق، اپنے ملک کے مطابق، جب رجب کی پہلی تاریخ شروع ہوگی تو وہ رجب کی پہلی تاریخ سے اس چیز کا اہتمام کرے گا۔ سعودی عرب میں ایک دن پہلے چاند ہو جاتا ہے، اور جو ممالک سعودی عرب کو فالو کرتے ہیں ان کا بھی ایک دن پہلے چاند ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان، ہندوستان اور مختلف ممالکوں میں ایک دن بعد چاند ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے ممالک کے مطابق جس جگہ رہتے ہیں اس مطابق جب رجب کی پہلی چاند ہو تو آپ نے تب سے یہ عمل شروع کرنا ہے۔ ہم اس راہ عملیات میں کیا کریں گے؟ ہمارے راہ عملیات کے 3 سیگمنٹ ہوں گے۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہمارا جو ہوگا وہ ہوگا ذکر کا۔ اب ہم پہلے سیگمنٹ جو ہمارا ذکر کا ہوگا، اب آپ اپنے ممالک میں جب چاند ہو جائے اس کے بعد عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک جو بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے آپ نے اس ٹائم عمل پہ بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کریں گے خاندان قادریہ کا ذکر۔ اس ذکر کا جو ٹائم ڈیوریشن ہوگا وہ بہت زیادہ نہیں بلکہ صرف اور صرف 15 سے 20 منٹ تک کا ٹائم ہوگا۔
اس کے بعد جب ہم ذکر سے فارغ ہوں گے، ہم اس کے بعد ایک نقش کی زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی کہ ہم 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور 15 کے نقش کی زکوٰۃ ہم کس طرح ادا کریں گے، اس کے لیے کیا لوازمات ہوں گے، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ پہلا سیگمنٹ ہمارا ذکر کا ہوگا، جو ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے جس جگہ پہ جو شخص جہاں پر ہوگا۔ اس کے بعد جب وہ اپنے ذکر سے فارغ ہوگا، وہ اپنا نقش لکھے گا۔ جب وہ اپنے نقش سے فارغ ہوگا، پھر وہ عمل پڑھے گا، جو عمل راہ عملیات کا آپ کا پہلا سبق ہوگا۔ بس ختم، یہ 3 ہیں آپ کے پاس، اور 14 اس کا نتیجہ ہوگا، یعنی کہ اس کے فائدے، اس کے ترتیب، اس کے طریقہ کار جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے کہ جو ہمارے بزرگوں کا رہا ہے، جو ہمارا رہا ہے اپنے ابتدائی وقت میں، کہ پہلے جب ہم بیٹھتے تھے اپنے مصلی پہ تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے تھے۔ ذکر کے بعد ہم پھر مختلف نقوش کی زکوٰۃ ادا کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم اپنا عمل پڑھتے تھے، اور پھر وقت تہجد کا ہو جاتا تھا یا فجر کا ہو جاتا تھا، اس کے بعد ہم اپنی نماز کی ادائیگی کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم سو جایا کرتے تھے۔ یہ ہماری روٹین سالوں رہی ہے۔ اور جو شخص اپنے عمل، اپنے نقش کی زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اور خاص کر وہ ذکر جسے ذکر قادریہ کہا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کی برکت سے اس عمل میں آنے والی مشکلات، آنے والی آزمائش، آنے والی پریشانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ ذکر سب سے پہلے جو ہم کریں گے وہ ہمارا ہوگا کامل اور مکمل حصار، یعنی کہ جب ہم بیٹھیں گے تو ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہمیں اس سے رجت ہوگی، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ کوئی جادوگر ہم پہ وار کر سکتا ہے، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کوئی جنات ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کہ ہمارے عمل سے ہمارے بچوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے گا، ہمیں یہ ڈر نہیں ہوگا کوئی شیطان ہم پر آگے وار کر سکتا ہے، یا شیطان ہم پہ حاضر ہو سکتا ہے، یا شیطان ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ ڈر اور خوف ہمارے اس ذکر سے ہمارے اندر سے بالکل نکل جائے گا۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو میں نے خود اس پہ عمل مہینوں نہیں بلکہ سالوں کیا ہے، اور میرے معمولات میں ہے۔ بلکہ اگر میں اپنے مرشد کی اگر میں بات کرتا ہوں تو میرے مرشد کا بھی طریقہ کار یہ رہا ہے ان کی زندگی میں، کہ جب بھی وہ اپنے پڑھائی پر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر مختلف نقوشی اگر زکوٰۃ ادا کرنا ہو ان کو تو وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو اگر کوئی عمل پڑھنا ہو تو وہ عمل پڑھتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ کار میں سمجھا رہا ہوں جو ایک سالک حقیقی کا عمل، طرز عمل ہے، یعنی کہ یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے مرشد کا تھا، یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے دادا مرشد کا تھا، یہ وہ طریقہ کار ہے جو ہمارے پردادا مرشد کا تھا، یہ وہ طریقہ کار ہے جو اولیاء اللہ کا ہے۔ اب وہ ذکر کہ جو ذکر ہم راہ عملیات میں کریں گے اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم حصار میں آئیں گے۔ دوسرا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم سے جو گناہ سرزد ہو گئے، ہم کسی قہر میں مبتلا تھے، ہم کسی جادو میں مبتلا تھے، ہم حاسدین کی نظر میں مبتلا تھے، ہم نظر بد میں مبتلا تھے، اب ہم راہ عملیات کا حصہ بنے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سب سے پہلے سیگمنٹ ذکر پہ بٹھالا تو ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم پر جتنی نیگیٹیوٹی تھی اس ذکر نے ہمارے اندر کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیا۔ ذکر کرنے سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر کا نیگیٹیوٹی جو ہے وہ ختم ہوگی، ہمارے اندر اگر نظر بد کے اثرات ہوں گے تو وہ ختم ہوں گے، ہمارے اندر اگر بیماریاں ہوں گی تو وہ ختم ہوں گی، ہمارے اوپر اگر جادو ہوگا تو وہ ختم ہوگا، ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی ناگہانی آفت مسلط ہوگی، ہمارے اوپر کوئی بلایات مسلط ہوگی، ہمارے اوپر کوئی وبا ہوگی، تو اس ذکر کی برکت سے سب سے پہلے آپ کی صفائی ہوگی۔
اب دیکھیں راہ عملیات آپ کے لیے آب حیات کے مانند ہے کہ راہ عملیات آپ کے لیے آب حیات ہے، اور ایسا آب حیات کہ جو آپ کے وجود کو پاک کر دے۔ اور سب سے پہلے جب انسان اپنے وجود کو پاک کرتا ہے، اپنے اندر کے برتن کو پاک کرتا ہے، پھر وہ کامیابی کی راہ پکڑتا ہے۔ ہمارے عملیات میں کامیاب نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے اپنے اندر کا برتن میلا ہے، بہت زیادہ میلا ہے، اس کو صاف کرنے میں دیر لگ رہی ہے، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ لیکن جب ہم راہ عملیات میں ذکر کا سہارا پکڑ کے ہم اپنے اندر کے باطن کو پاک کریں گے تو سب سے پہلا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ ہم اگر لفظ اللہ بھی پڑھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر اور اللہ کا ذکر کہ سب سے پہلے آپ کے دل کے جو ایک ڈاٹ لگا ہوتا ہے، جو گناہوں کی وجہ سے سیاہی پھیل رہی ہوتی ہے، سب سے پہلے ذکر اس ڈاٹ کو ریموو کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، وہ قفل توڑتا ہے جو آپ پہ لگاتی ہے بندش آپ کی رزق کی، جو بندش لگاتی ہے آپ کی ترقی کی، جو بندش لگاتی ہے آپ کی کامیابی کی۔ اور جب ہم ذکر سے اس قفل کو توڑ دیں گے، اور جب قفل ٹوٹے گا، وہ دروازہ کھلے گا، تو پھر آپ کو روشنی کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ کیونکہ ذکر ایک خاص عبادت ہے، ایسی عبادت جو آپ کے اپنے اندر کے ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتا ہے، آپ کو اپنے رب سے ملوا دیتا ہے۔ ہم راہ عملیات میں سب سے پہلے کریں گے ذکر، اس کے بعد کریں گے نقش، اور اس کے بعد کریں گے عمل، یعنی کہ ذکر اور اس کے بعد فکر۔ خالی ذکر ہو اور فکر نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں، صرف ثواب ملے گا۔ لیکن اگر ذکر کے ساتھ فکر ہو تو ثواب بھی ملے گا اور اس کی معرفت بھی ملے گی، اس کا عرفان آپ کو حاصل ہوگا، آپ اس کو پہچانیں گے، آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ذکر کے بارے میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورہ بقرہ میں فرماتا ہے، سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 152۔ یعنی کہ جب ہم اللہ کو ذکر کریں گے تو وہ ہمارا ذکر کرے گا، تو وہ ہمیں یاد کرے گا۔ یعنی کہ ہم نے اپنے راہ عملیات، اپنے رجب کے پہلا سبق ہی ہم نے رب کی یاد سے شروع کیا ہے، اور ایسے رب کی یاد سے شروع کیا ہے کہ جہاں پہ مایوسی کی کوئی وہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم مایوس ہوں یا ہم ناکام ہوں۔ ہماری ابتدا ذکر اور ہماری انتہا عمل ہوگا، یعنی کہ ابتدا میں ہم ذکر کریں گے، انتہا میں ہم اس کی معراج کو پہنچیں گے۔ ذکر کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں فرماتا ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو نا اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب تم کیا کام کرتے ہو؟ تم نشر لکھ رہے ہو، تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم عمل پڑھ رہے ہو، تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم کاروبار کر رہے ہو، تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم اچھا کام کر رہے ہو، تم کیا کام کر رہے ہو؟ تم سو رہے ہو، تم کیا کام کر رہے ہو؟ اللہ سب جانتا ہے۔ اس آیت نے بالکل واضح کر دیا، اللہ تمہارے ہر کاموں کو جانتا ہے اور تمہارے کاموں سے واقف ہے وہ۔ اچھا یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سرکشی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ذکر نہیں کرتے، اور جب ہم ذکر کریں گے تو ہمارے اندر ایک ایسا آئینہ ہمیں دکھے گا کہ جس سے ہمیں یقین ہوگا کہ کوئی دیکھنے والا ہم کو دیکھ رہا ہے، کوئی سننے والا ہم کو سن رہا ہے۔
تو ذکر قرآن میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طہ میں بھی فرماتا ہے. اب دیکھو سورہ طہ میں وہ کیا کہتا ہے. سورہ طہ آیت نمبر 124 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کی، جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاشی بھی تنگ کر دیا جائے گا. یعنی کہ دنیاوی معاش جو ہوتا ہے، اب دنیاوی رزق ہو گیا، تمہارا کاروبار ہو گیا، تمہارے بہت ساری چیزیں ہو گئیں، تمہاری اولاد ہو گئی، تمہاری خوشیاں ہو گئیں، تمہاری نعمتیں ہو گئیں، تمہیں جو کچھ مل رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سورہ طہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ اور جس نے میرے ذکر سے روح گردانی کی تو اس کے لیے دنیاوی معاشی بھی تنگ کر دیا جائے گا اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے. اللہ معاف کرے کہ قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے. اب یہ دیکھو کہ جو شخص ذکر نہیں کرتا، جو شخص ذکر نہیں کرتا تو مرنے کے بعد وہ اندھا اٹھایا جائے گا. یعنی کہ جو روح گردانی کرتا ہے. ہم نے اپنا راہ عملیات میں سب سے پہلا اسٹیپ، ہمارے 3 اسٹیپ ہیں، سب سے پہلا اسٹیپ جو ہمارا ہے وہ ہے ذکر. ہم ذکر کیا کریں گے میں وہ بتاؤں گا آپ کو، خاندان قادریہ کا ذکر، وہ ترتیب اور طریقہ کار سمجھاؤں گا آپ کو راہ عملیات میں. جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں وہ ایسے ہی جڑے رہیے گا اور ایسے ہی سنتے رہیے گا کہ میری آواز سے بھی آپ کے اندر جو گرد ہے وہ صاف ہوگی. کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو وہ یاد دلا رہا ہوں کہ جو حقیقت ہے، میں آپ کو وہ سمجھا رہا ہوں کہ جس کے لیے تم پیدا ہوئے ہو، جس کے لیے تم اس دنیا میں آئے ہو، کہ جس کے لیے تم چنے گئے ہو. اب دیکھو دنیا کی تعداد کتنی ہے، لیکن ہمارے، اگر میں یوٹیوب پہ دیکھتا ہوں تو ہمارے سننے والے لاکھوں میں، لیکن اس لاکھوں میں چنے گئے مخصوص لوگ وہ کہ جن لوگوں نے کوشش کی. لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. آپ نے کوشش کی، آپ نے چنا ایک ایسا راستہ جو ہدایت کا راستہ ہے، جو آپ کو آپ کے رب سے ملا دیتا ہے. ہم صرف عملیات نہیں کرا رہے، ہم اس میں آپ کو ایک ایسا سفر طے کرا رہے ہیں جو راہ عملیات سے راہ سلوک تک کا سفر ہے، کہ جو آپ کو ایک اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے، جو آپ کو انسان بنا دیتا ہے، جو آپ ہر چیز سے حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں، کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے پہچانا اپنے نفس کو اس نے پہچانا اپنے رب کو. اور یہاں اس راہ عملیات سے لے کر راہ سلوک تک ہماری کوشش یہ ہوگی کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے. اور جس شخص نے پہچان لیا اس کا سفر اطمینان بخش ہوا اور وہ کامیاب ہوا. قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے تزکیہ نفس کیا. تو ہماری ابتدا سب سے پہلے ہے ذکر. اب ذکر کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا جب بندہ مجھے اپنے دل سے یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث ہے، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ جب بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، دل سے یاد کرتا ہے تو میں اسے فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں. اور جب بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے رفیق اعلیٰ میں یاد کرتا ہوں. یعنی کہ اپنے وہ دوستوں میں یاد کرتا ہوں جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں. یہ حدیث ہے طبرانی کی. اب ہم ذکر ہی کر رہے ہیں. اب چاہے ذکر ہم تنہا کر رہے ہیں، چاہے ہم ذکر ایک جماعت کے ساتھ کر رہے ہیں. اب ایک جماعت کے ساتھ مراد کیا ہے کہ یعنی کہ میرے ساتھ اگر ہزاروں لوگ جڑے ہوئے ہیں اور ہزاروں لوگ اگر نشست اور ذکر کرتے ہیں تو یہ ایک پوری جماعت ہے. یہ ایک ہجوم نہیں، یہ ایک جماعت ہے. یہ جو ذکر کرنے والے راہ عملیات میں لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ باقاعدہ گیا وہ لوگ ہیں جو چنے گئے ہیں رب کے ذکر کے لیے.
اور سلسلے کی اصل تعلیمات، سلسلے کا آغاز اور سلسلے کی ابتدا ہی ذکر ہے۔ سلسلے کا اول ذکر ہے، سلسلے کی ابتدا ذکر ہے، سلسلے کی محبت ذکر ہے، سلسلے کی اطاعت ذکر ہے، سلسلے سے فرما برداری ذکر ہے، سلسلے سے وفا ذکر ہے۔ جب سب کچھ ذکر ہے تو کیوں نہ اس کی ابتدا راہ عملیات میں ہم ذکر سے کریں، اور ایسے ذکر سے کریں جو میں نے خود ڈاکٹر صاحب نے کیا، اور وہ ذکر جو میرے مرشد نے کیا، وہ ذکر جو ہمارے دادا مرشد نے کیا۔ میں نے کہا آپ سے کہ میں کروں گا وہ چیز، تعلیم عمل آپ کو، کہ جو کرتا ہوں گا میں خود، جو کرتے ہوں گے میرے مرشد، جو کرتے تھے میرے دادا۔ یعنی آپ کو میں اس کڑی میں جوڑوں گا کہ جو کڑی چلی آ رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا کائنات سے حسن بصری سے پوری ترتیب ہوتے 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 ایک کڑی دار چلی آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو جوڑنا ہے اس کڑی میں جو مجھ تک میرے مرشد سے پہنچی ہے۔ اب آپ مجھ سے جڑیں گے، میں مرشد سے جڑا ہوں، مرشد دادا سے جڑے ہیں، اور پھر وہی ذکر جو اوپر سے چلا آ رہا ہے، اور جب میرے پاس سے ہوتا ہوا اور آپ کے پاس سے پھر دوسروں میں جائے گا تو ایک روشن، جس سے پوری کائنات روشن ہوگی، کہ جس میں شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ سلسلے کا ستون ذکر، سلسلے کی بنیاد ذکر۔ تو ذکر آپ کو کرتا ہے پاک، آپ کے وجود کو، آپ کی زبان کو، آپ کے قلب کو، آپ کی روح کو، اور بیدار کرتا ہے آپ کے سر کو، بیدار کرتا ہے آپ کے اندر خفی کو، بیدار کرتا ہے آپ کے اندر خفی الاخفا کو، کہ ذکر ہی وہ رستہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ ہر دن 5 ٹائم پہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر دعا کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اہدنا الصراط المستقیم یعنی کہ سلسلے کا رستہ، خاندان کا رستہ، ایمان کا رستہ، اسلام کا رستہ، صراط مستقیم کا رستہ، اور پھر آپ کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ رستہ کہ جن پر تو نے انعامات دیے، یعنی کہ جب انہوں نے تیرا ذکر کیا تو تو نے ان کا ذکر کیا، جب تو نے اس کا ذکر کیا، جب تو نے اس کو یاد کیا، جیسا حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تمہیں یاد کرتا ہے، اور جب اللہ تمہیں یاد کرتا ہے تو تم انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاتے ہو۔ جب تم اللہ کو یاد کرتے ہو، جب تم رب کا ذکر کرتے ہو، اور جب رب تمہارا ذکر کرتا ہے اپنے رفیق اعلیٰ میں، تو پھر وہ تم کو انعام یافتہ لوگوں میں شامل کر لیتا ہے، جس کے لیے تم دعائیں کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ میں نے آپ کو بتایا، لیکن وہ راستہ کون سا کہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ہے، وہ ذاکرین ہیں، وہ ذکر کرنے والے ہیں، کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اپنے رب کی یاد میں گم رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں۔ لیکن ہم اس کی ابتدا تو کر سکتے ہیں نا۔ اب ذکر مختلف طریقے پر ہوتا ہے، ذکر مختلف طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا ذکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے، یعنی ابتدا میں زبان سے ہو رہا ہے لیکن دل غافل ہے۔ اب ہم زبان سے ذکر کر رہے ہیں، دل ہمارا غافل ہے، یہ ایک ذکر ہے۔ اچھا، اس کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ کیوں فائدہ ہوتا ہے؟ ہم زبان سے کر رہے ہیں، دل غافل ہے، کوئی بات نہیں، ابتدا میں سب کے دل غافل ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا دل بیدار ہے، میرا قلب بیدار ہے۔ ابتدا میں زبان بیدار کرنی ہوتی ہے، دل غافل ہوتا ہے،
کوئی بات نہیں، اس کا فائدہ ہوگا آپ کو۔ کیوں؟ اس زبان سے بہتر ہے کہ جو رب کا ذکر نہیں کر رہی ہے۔ اس زبان سے تمہاری زبان افضل ہوئی کہ تم نے اللہ کا ذکر شروع کیا۔ اب تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی بدکار کیوں نہ ہو، کتنے ہی سیاکار کیوں نہ ہو، اب تم اس سے افضل ہو گئے کہ جو تم نے راستہ پہلے چنا ہوا تھا۔ تم اب ایک ایسے مقام اسفل سے مقام اعلیٰ کی طرف آ گئے کہ جب تم نے ذکر شروع کیا، ذکر کرنے سے پہلے تم مقام اسفل میں تھے، یعنی ایک ایسے مقام میں تھے جو سب سے نچلا مقام تھا کہ جس سے تم غافل تھے۔ اب تم جب اسفل سے اعلیٰ کی طرف آئے اور جب تم نے ذکر کیا، ابھی تمہارا قلب غافل ہے، یہ ایک ذکر ہے۔ اب دوسرا ذکر کیا کہ تم زبان سے بھی کر رہے ہو اور دل سے بھی کر رہے ہو، لیکن دل قرار نہیں پکڑ رہا، یعنی کہ دل حجت میں ہے، تکلیف میں ہے، زبردستی تم کر رہے ہو دل کے ساتھ۔ ایک ذکر یہ ہے۔ پھر تیسرا ذکر یہ ہے کہ تم دنیاوی کام کوئی بھی کر رہے ہو، تمہاری زبان بھی ذکر سے ہے، تمہارا قلب بھی ذکر سے۔ اب اس قلب کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، دل کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، نہ اس کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، نہ اس کو کوئی بھاری پن ہو رہا ہے، نہ دل اکتا رہا ہے اس سے، نہ دل چھوڑ رہا ہے اس کو، نہ کچھ کر رہا ہے، اپنے کاموں میں لگے ہو۔ لیکن راہ عملیات ہمارا عام لوگوں کے لیے ہے، راہ عملیات ہمارے مریدین کے لیے ہے، راہ عملیات ہمارے پیر بھائیوں کے لیے ہے، راہ عملیات ہم سے جڑے ہوئے سلاسل کے لوگوں کے لیے ہے، راہ عملیات ہمارے خاندان سے جڑے تمام ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مکھیوں کی طرح اس نعمتوں کے قریب آ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کی نعمتیں سمیٹیں، برکتیں سمیٹیں، اور جو رحمتیں ہمارے خانوادے پر ہوئی ہیں اس میں سے اپنا حصہ لیں۔ ابتداء میں ہمارا ذکر زبان سے ہے۔ اب ذکر نوٹ کیجئے کہ ہم نے ذکر کیا کرنا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمام ذکروں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے بتا دیا حضور نے کہ ذکروں میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ جو ہے لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے طریقہ کار اور ترتیب نہیں بتائی، آپ نے یہ بتایا کہ سب سے افضل ذکر ہے۔ اور پھر آپ نے اسی ذکر کو مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلوت میں آپ نے اس کی ترتیب اور اس کی طریقہ کار آپ کو بتایا کہ اے علی تم اس طرح بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کیا کرو۔ اب ہم اپنے راہ عملیات سے راہ سلوک تک کے سفر میں اپنی ابتدا اس ذکر سے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے سلاسل میں رائج ہے، جو ہمارے سلاسل میں موجود ہے، جو ہمارے خانوادے میں موجود ہے، جو ابتداً ہمارے تمام مریدوں کو تعلیم کیا جاتا ہے، ہمارے تمام پیر بھائیوں کو تعلیم کیا جاتا ہے، جو میاں حضور خود کرتے ہیں اور اپنی محفل میں اس ذکر کا چرچا بھی کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پہ ہر مہینے اس ذکر کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور ابھی سے نہیں تقریباً 40 سال سے کیا جا رہا ہے، اور ہمارے دادا 50 سال سے کرتے تھے، اور ہمارے پردادا مختلف جتنی ان کی عمریں گزری، جس رستے پر انہوں نے اپنے آپ کی زندگی صرف کرنی وہ اس وقت سے کرتے تھے۔ یعنی کہ اب اگر جوڑا جائے ابتداء سے تو یہ ذکر کنٹینیو چلا آ رہا ہے، ابھی تک رکا نہیں ہے، اس کی کڑی نہیں ٹوٹی ہے، اس کا سلسلہ نہیں منقطع ہوا ہے، یہ جڑا ہوا ہے۔ اب ہم نے ذکر کس طرح کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اب یہ ترتیب اور یہ طریقہ کار سمجھاؤں کہ ہم نے ذکر کرنا ہے 200 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، 200 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، 400 مرتبہ ہم نے پڑھنا ہے الا اللہ الا اللہ الا اللہ، 400 مرتبہ پڑھنا ہے اللہ 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 اللہ، یہ 600 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میں پہلے ذکر سمجھا دوں، اس کی تعداد بتا دوں، اس کے بعد طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ کس طرح بیٹھنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔
200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 400 मरतबा इल्लल्लाह, 600 मरतबा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और इसके बाद 1200 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद, ये 1200 मरतबा पढ़ना है। और मैं समझता हूँ कि 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 400 मरतबा इल्लल्लाह, 600 मरतबा अल्लाह अल्लाह, और फिर सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद 1200 मरतबा पढ़ने में आपको मुश्किल से अगर टाइम लगता है तो 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको। मैंने कहा था ना कि मुझे आपका आधा घंटा 1 घंटा चाहिए, सिर्फ 1 घंटा चाहिए। और वो लोग कि जो पढ़ने में थोड़ा सा सुस्त हैं, थोड़ा सा धीमे पढ़ते हैं, हल्के से पढ़ते हैं, वो हो सकता है 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। और जब ये रवानी हो जाएगी ना आपकी, तो यही आधे घंटे का जिक्र 20 मिनट का हो जाएगा, यही 20 मिनट से आपका और टाइम कम हो जाएगा। 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 400 मरतबा इल्लल्लाह, 600 मरतबा अल्लाह, और 1200 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद। अच्छा, अगर 1200 मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद ना पढ़ सको, टाइम बहुत ज़्यादा लगे, तो एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद पढ़ लिया करो। ये भी आपको मैं छूट देता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद 1200 मरतबा पढ़ने में अगर टाइम लगता है और तबीयत थोड़ी सी वो हो जाती है, तो एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि या मुहम्मद पढ़ के और फिर अपने दूसरे अमाल में दाखिल हो जाया करो। क्योंकि सुबह लोगों को ऑफिस भी जाना होता है, सुबह अपने काम भी करना होते हैं, हमें वो भी करना है, हमें अपने बीवी बच्चों को भी पालना है, जॉब पे भी जाना है, बिजनेस भी करना है, सब कुछ करना है। तो ये भी मेरी तरफ से आपको छूट है। लेकिन 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई छूट नहीं है, इल्लल्लाह 400 मरतबा में कोई छूट नहीं है, अल्लाह अल्लाह 600 मरतबा में कोई छूट नहीं है। सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद एक तस्बीह भी पढ़ोगे तो ये जिक्र मुकम्मल हो जाएगा आपका। 1200 मरतबा पढ़ोगे तो बहुत आला हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब जिक्र की तरतीब समझ लें। आपने दोनों जानू होकर बैठना है, और दोनों जानू होकर बैठने के बाद दोनों जानू हो जाएं, और दोनों जानू होकर बैठ आपने गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। और गर्दन स्ट्रेट रखने के बाद आपने इस तरतीब से पढ़ना है कि आपने तसव्वुर, इब्तिदा में परेशानी होगी लेकिन तसव्वुर बांध लेना, और बाद में भी तसव्वुर को हटा देना। तसव्वुर क्या बांधना है? आपका दूसरा घुटना, आपका बायां घुटना, फिर दायां घुटना, फिर कंधा और फिर कल्ब। ठीक है, ये तसव्वुर बांध लेना कि जैसे ला पे हम इस घुटने पे तसव्वुर में लाएंगे, ला इला पे हम बायां घुटना लाएंगे, ला इला इल्लल यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरीके से आपने 200 मरतबा पढ़ना है। ऐसी कमाल की कैफियत बनेगी ना आपकी, ऐसा सुरूर मिलेगा ना आपको कि आपके अंग अंग रोशन हो जाएगा। आपको पता लगेगा ज़िक्र की हिद्दत क्या होती है, ज़िक्र की हरारत क्या होती है, ज़िक्र का फ़ायदा क्या होता है। और याद रखोगे कि कोई आया था जिसने हमें ज़िक्र तालीम किया था, वो ज़िक्र बताया था हमें। इस तरतीब से अगर ज़िक्र तुम कर लो, 200 मरतबा ऐसे करना है। जब 200 मरतबा पूरा हो जाए, थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए, अपने कल्ब पे बैठ जाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 200 हो गए, उसके बाद आप खामोश होकर बैठे, तस्बीह आपके हाथ में। ठीक है, आप खामोश हो गए, हल्का सा आपने अपने गर्दन झुका के दिल की तरफ आपने बिठा के इस तरीके से बैठ गए कुछ लम्हे के लिए, लाइक 1 मिनट, 30 सेकंड, 60 सेकंड, 2 मिनट, जितनी देर बैठना चाहो गर्दन झुका के बैठ लो। उसके बाद गर्दन उठाना है, फिर यूँ करना है इल्लल्लाह इल्लल्लाह। यहाँ से शुरू करेंगे हम सीधे कंधे से। ठीक है, और तस्बीह हमारी हाथ से चल रही है, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अच्छा, अब शुरू में जब बहुत ज़्यादा झूमोगे ना तुम, तो हो सकता है तुम्हारे सर में भारीपन सी हो सकता है तुम्हें वोमिटिंग सी फील हो सकता है तुम्हें वो, तो ज़्यादा नहीं झूमना। अच्छा, अगर कभी ऐसी कैफियत हो ना कि सर भारी हो रहा हो, सर इधर उधर हो, तो फिर तुम तसव्वुर में करने शुरू हो जाना। कैसे? इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, फिर गर्दन एक जगह टिका देना और तसव्वुर में इल्लल्लाह इल्लल्लाह। अगर आपका सर भारी होने लगे, क्योंकि इब्तिदान में हमारा सर भारी होता था, क्योंकि हमें मालूम है ना, हमने किया है जिक्र ये,
ابتدا में भारी भी होने लगता था, सर चकराने भी लगता था। तो अगर ऐसी कैफियत हो तो गर्दन को एक जगह टिका देना और तसव्वुर में करना इल्लल्लाह इल्लल्लाह, तस्बीह पढ़ते रहना इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। इस तरीके से 400 मरतबा करोगे और फिर 600 मरतबा अल्लाह अल्लाह अल्लाह, यानी कि अपनी गर्दन कल्ब पे मारोगे, अल्लाह 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 अल्लाह। अच्छा, बाद लोग अल्लाह 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 पढ़ते हैं। हमने अल्लाह अल्लाह नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ इसमें ज़ात पढ़ना है, अल्लाह, बस अल्लाह 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 अल्लाह। ये 600 बार पढ़ना है। जब 600 बार पढ़ लोगे उसके बाद फिर गर्दन झुका के बैठ जाओगे, फिर सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद 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 की एक तस्बीह पढ़ लेना। चलो आप 12 तस्बीह हटा दो, आप एक तस्बीह पढ़ लेना बस। मेरी तरफ से तमाम मुरीदों को इजाज़त है इस चीज़ की, ठीक, एक तस्बीह पढ़ लेना। 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 400 मरतबा इल्लल्लाह, 600 मरतबा अल्लाह और एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जब ये कर लो, इसके बाद एक तस्बीह मेरे कहने पे या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह 111 मरतबा पढ़ लेना। ये आपका पूरा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ये तादाद आपको मैंने बता दी और टाइम आपका 20 से 25 मिनट लगेगा। यानी 200 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, 400 मरतबा इल्लल्लाह, 600 मरतबा अल्लाह और फिर एक तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। और जो 1200 मरतबा नहीं पढ़ो तो फिर एक तस्बीह आपने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। ये वो तरीक़ेकार है जो मेरा है, ये वो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है जो मेरे मामूलात में है, जो मेरे मामूलात में है, जो 111 बार या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया, राह अमलियात का एक स्टेप आपका मुकम्मल हो गया। अब ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया, अब ये ज़िक्र का सेक्शन हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमने की किताब बंद कर दी, अभी किताब हमारी कल खुलेगी, ठीक है। और ये अमल हमने करना है 40 रोज़ तक। अच्छा, अब 40 रोज़ तक हमने, अब इसका करना क्या होगा, इस तरीके से करना है। 40 रोज़ तक हमने पाक साफ़ होना है, नॉर्मल जो कपड़े पहनते हैं वही कपड़े पहनना है, खुशबू लगाना है, तस्बीह कोई सी भी ले लें, जानमाज़ कोई सी भी ले लें और कोशिश करें कि वही अपने परमानेंट मुस्तकिल रखें, एक ही जानमाज़ हो, एक ही तस्बीह हो और फिर जो भी आपके ड्रेस हो पहनने का वो पहन सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन मेरी बहनें कि अगर वो ज़िक्र शुरू करें, पहली तारीख़ से हमारे साथ सफ़र में शामिल हों और एक हफ़्ता करें, उसके बाद उनको पीरियड शुरू हो जाएँ तो वो सब रोक दें, फिर वो इंतज़ार करें अपने दिन गुज़रने के। जब मेरी बहनों के दिन गुज़र जाएं और जब वो गुस्ल कर लें और नमाज़ पढ़ने शुरू करें, जहाँ से छोड़ा था, जितने दिन मुकम्मल हो गए थे, फिर नेक्स्ट वहीं से शुरू कर दें और फिर अपने पूरे 40 दिन इसको मुकम्मल कर लें। ये मेरी बहनों के लिए है, समझ गए। अच्छा, अब इसमें आपका कोई परहेज़ नहीं है, आपका कोई परहेज़ नहीं है। ये आम लोगों के लिए है, ख़ास लोगों के लिए है, मेरे पीर भाइयों के लिए है। मेरे मुर्शिद का हुक्म है इस ज़िक्र का, तो ये ज़िक्र हमारी तकदीरों को बदल देगा। क्यों? क्योंकि ये हुक्म हम पर था और हमारा हुक्म आप लोगों के लिए है। ज़िक्र हो गया, एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो है हमारा 15 का नक्श। 15 का नक्श समझाना है ब्लैक बोर्ड पे। अच्छा, कैमरा फिक्स हुआ। अच्छा, मुझे फिर कुछ लिखने के लिए दो, कुछ है कि अब सबसे ज़्यादा लोग तो जानते हैं। देखें, 15 के नक्श की PDF है तुम्हारे पास, मुझे एक पेपर दे दो और वो दे दो ताकि मैं उसको समझा दूँ। अब 15 का नक्श वो नक्श है जो 1 से लेके 9 के अदद तक हैं। हमारे आने वाले लेक्चर के अंदर मैं 15 के नक्श की पूरी तफसीर बयान करूँगा, आपको उसके तरीक़ेकार समझाऊँगा, उससे काम लेने के तरीक़ेकार समझाऊँगा, उससे हर चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बस मुझे कोई सा भी दे दो, 15 का नक्श मैं बता दूँगा, बाकी तुम इसकी PDF भी लगा देना, सही है। थोड़ा सा पानी भी पिलाना मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
الحمدللہ یا شافی یا شافی الحمدللہ. یہ نقشے 15 کا. ٹھیک ہے, اب یہ سائڈ والا پوسٹ دکھاؤ ذرا. یہ دیکھیں, یہ نقشہ 15 ہے. اس طریقے سے لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں, یہ سب سے پہلا خانہ, یہ ہم نے خانے بنائے. یہاں 786 لکھا, یہ نمبر 1 آیا. ٹھیک ہے, اور نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, ایک منٹ, اچھا یہ دیکھو, نمبر 1 2 3 4 5 6 7 8 9, اس طریقے سے لکھیں گے ہم اس کو. اچھا, اس نقش کی تفسیر میں آپ سے بیان کروں گا. ٹھیک ہے, اس نقش کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا اس نقش کی حقیقت کیا ہے. اور اس نقش کی زکوٰۃ میرے تقریباً اگر ہزاروں کی تعداد میں راہ عملیات میں لوگ شامل ہیں تو آدھے لوگ اس نقش کو جانتے ہیں, 15 کے نقش کے, لیکن جانتے بھی ہیں, زکوٰۃ ادا کی بھی ہے, لیکن پھر بھی وہ اس رجب سے دوبارہ شروع کریں گے. اس کی آپ لوگ دوبارہ شروع کریں گے. اور جو لوگ نہیں جانتے ان لوگوں کو ترتیب طریقہ کار میں سمجھا دیا میں نے کہ روزانہ یہ نقش 9 نقش روزانہ 45 دن تک لکھنا ہے. کتنے؟ 9 نقش روزانہ 45 دن تک لکھنا ہے. اچھا, اس کے 3 طریقے ہیں. طریقہ کار تو بہت ہیں لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو. 9 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھا جاتا ہے. 15 نقش روزانہ 45 دن تک بھی لکھا جاتا ہے. 45 نقش روزانہ 9 دن تک بھی لکھا جاتا ہے, 15 دن تک بھی لکھا جاتا ہے. لیکن ہم جو کریں گے, ہم 1 سے لے کے 9 تک یہ عدد ہیں. اچھا, یہ اب وہ عدد ہیں, یہ ہمارا دوسرا اسٹیپ شروع ہو رہا ہے. دوسرا اسٹیپ جو شروع ہوا یہ ہے ہمارا کون سا؟ علم العادات کا. یعنی کہ علم العادات کے وہ راز جو 1 سے لے کے 9 کے عدد تک پوشیدہ ہیں. ہم آنے والے لیکچروں میں اس کے رازوں کو جانیں گے. اور 1 سے لے کے 15, 1 سے لے کے 9 کے جو عدد ہیں, اس کے جو 9 کے جو خانے ہیں, اب ہم اس نقش کی زکوٰۃ 9 نقش روزانہ 45 روز تک لکھیں گے. لکھنے کے لیے آپ یہ پینسل سے لکھ لیں, آپ یہ پین سے لکھ لیں, آپ یہ بال پین سے لکھ لیں, آپ یہ مارکر سے لکھ لیں, جس طریقے سے چاہے آپ اس کو لکھ لیں. میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے. 9 نقش روزانہ 45 روز تک لکھنا ہے آسانی سے کے ساتھ. اچھا, جب آپ یہ نقش لکھ رہے ہوں گے, ہمارے آنے والی کلاسز ہوں گی, لیکچر ہوں گے, میں پھر آپ کو 15 کے نقش کی خصوصیت بتاؤں گا, 15 کے نقش کے فائدے بتاؤں گا, 15 کے نقش سے کام لینے کے طریقے سمجھاؤں گا. اچھا, 15 کے نقش کے ذریعے ہم بیماروں کا علاج کس طرح کریں گے, 15 کے نقش کے ذریعے ہم جادو کا علاج کس طرح کریں گے, 15 کے نقش کے ذریعے ہم اپنے مسائل کا حل کس طرح نکالیں گے, 15 کے نقش کے ذریعے ہم لوگوں کے کام کس طرح کریں گے. اب مثال کے طور پہ الحمدللہ میرے مریدوں میں, میرے شاگردوں میں ایسے بھی لوگ شامل ہیں جو بڑے بڑے سلسلے چلا رہے ہیں کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین موجود ہیں. اور ماشاءاللہ الحمدللہ پنجاب کی بڑی گدیاں ہیں, ہندوستان کی بڑی گدیاں ہیں, اور دوسرے ممالکوں کے بڑے بڑے گدیاں ہیں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, وہ لوگ شامل ہیں. تو میں کسی کا بھی نام نہیں لیتا, اور نہ میں نام لوں گا ان کا, میں کسی کا نام نہیں لیتا. یہ صرف میرا اور اللہ کا معاملہ اور ان بندوں کا معاملہ ہے, اور یہ اچھی بات ہے. دیکھو ایک بات یاد رکھنا, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ علم تمہاری وراثت ہے, تمہاری میراث ہے, اسے جہاں سے ملے تم لے لو. تم یہ نہ دیکھو کہ تم بوڑھے ہو تمہیں کیا ضرورت ہے. اب نہیں, علم کی ضرورت, روحانیت کی ضرورت, راہ عملیات کی ضرورت تمہاری آخری سانس تک تمہیں ضرورت ہے, کیونکہ تم کامل مکمل نہیں ہو سکتے ہرگز. یہ ایک ایسا رستہ ہے, اور جو شخص یہ کہے کہ میں کامل ہوں, سمجھ لینا اس کی ابتدا بھی ابھی نہیں ہوئی, اس کی ابتدا بھی ابھی نہیں ہوئی. کیونکہ اس رستے میں کوئی کامل نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ وہ روحانیت کا رستہ ہے کہ جس میں کامل اکمل مکمل ذات صرف اور صرف ایک ہی کی ہے جو محبوب ہے.
باقی کسی کی ذات مکمل نہیں ہے اس رائے سلوک میں۔ تو 15 کے نقش میں ہم پھر کام لینے کے طریقہ کار جانیں گے، کس طرح کام کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر جو 9 خانے ہیں 15 کے نقش میں 9 خانے ہیں، ہر خانے کا تعلق، ہر خانے کا موکل، ہر خانے کا ایوان، ہر خانے میں جو فرشتے ہیں، ہر خانے پہ معمور حفاظت میں جو فرشتے ہیں، ہر خانے پہ معمور جو جنات ہیں، ہر خانے پہ معمور جو اس کے موکلان ہیں، میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، ان سے کام لینے کے طریقہ کار سمجھاؤں گا کہ کون سا کھانا کس کام کے لیے ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ تم کسی کا جادو اتار کرتے ہو تو کون سا کھانا استعمال کرو گے؟ تم کسی کے لیے کام کرتے ہو، کوئی کورٹ کیس میں پھنسا ہوا ہے، کوئی دوسرے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، تو کون سا کھانا استعمال کرتے ہو تو اس کو جلدی فائدہ ہوگا؟ اگر مثال کے طور پہ کسی کی بیوی روٹ کے چلے گئی ہو تو کون سا کھانا استعمال کرو گے؟ کسی کا بچہ بھاگ گیا ہو تو کس طریقے سے بلاؤ گے؟ کسی کوئی شخص تمہارا قرضہ لے لیا ہو، تم نے قرضہ دیا ہو، وہ پیسے نہ دے رہا ہو، وہ بھاگ گیا ہو پیسے لے کے، تو کون سے کھانے کے ذریعے ہم اس بندے کو بلائیں گے؟ میں سب اس نقشے 15 کے ذریعے آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو سکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے کرنا کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ نے صرف نقش لکھنا ہے، اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور جو طریقہ کار میں آپ لوگوں کو بتاتا رہوں، سمجھاتا رہوں، اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے رہیں۔ اور الحمدللہ میں نے 15 کے نقش کے جتنے طریقہ کار سمجھائے ہیں، اور اپنے عملیات کے اندر راہ عملیات، اور اس کے علاوہ جو میرے عملیات کا سلطان ایپیسوڈ رہا ہے، اور جو میرا سفینہ نجات المسائل رہا ہے، میری تربیتی نشستیں رہی ہیں، میں نے جتنے بھی طریقہ کار لوگوں کو بتائے، الحمدللہ ہر شخص کو اس سے فائدہ ہوا ہے، ہر شخص نے اپنے مطلب کا کچھ نہ کچھ اس سے سیکھا ہے، اور لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ایک پورا کارواں بنا ہے، ایک پورا۔ تو 15 کے نقش کی ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھا، یہ 3 مہینے یہ سمجھ لو کہ تمہاری زندگی ہے، یہ 3 مہینے ضائع نہیں کرنا، باقی ہر مہینے ضائع کر دینا، یہ 3 مہینے ضائع نہ کرنا۔ کوشش کرنا کہ 3 مہینے اپنے آپ کو مخصوص کر دو، کہ جیسے لوگ رمضان کے آخری عشق میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں نا، پوری دنیا سے غافل ہو کر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، اسی طریقے سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ دو، آپ سب کچھ کرو، لیکن ان 3 مہینوں کو ضائع نہ کرنا، کم از کم ظاہری اعتکاف ضرور کرنا۔ ظاہری اعتکاف سے مراد کہ اس سے غافل نہ ہونا۔ پہلا اسٹیپ ذکر وہ مکمل ہو گیا، اس کے بارے میں سمجھا دیا، اس کے فائدے میں نے آپ کو بتا دی کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ دوسرا، آپ کا جو 15 کا نقش ہے، 15 کے نقش کی زکوٰۃ آپ نے 9 نقش روزانہ لکھنا ہے 45 روز تک، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ یہ کام کر رہے ہوگے، میرے لیکچر آ رہے ہوں گے، پھر میں زوم پر کلاس لوں گا۔ اب زوم پر میں کس دن کلاس لوں گا، کیا ٹائمنگ ہوگی، کس وقت آپ مجھ سے جڑیں گے، پھر وہ آپ کو ٹائم ڈیوریشن آپ کو بتایا جائے گا، کس تھرو؟ آپ کی رجسٹریشن کے تھرو، یعنی کہ جن لوگوں نے فارم جمع کرا دیے ہیں، جن لوگوں کی رجسٹریشنیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں، جن لوگوں کو میسیج آ گئے کانگریچولیشن کے، پھر ان کو پرسنلی میسیج جائیں گے، ان کو پرسنلی میسیج جائیں گے ہماری ٹیم کی طرف سے، کہ ان کو طریقہ سمجھایا جائے گا کہ آپ نے زوم کو کس طرح جوائن کرنا ہے، آپ نے زوم کو کس طرح جوائن کرنا ہے، آپ کو وہ طریقہ کار سمجھایا جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کی Q&A کلاس ہوگی، اس Q&A کلاس کے اندر آپ مجھ سے پوچھیں گے سوالات، میں دوں گا ان کے جوابات، اور پھر اسی زوم کی کلاس میں کچھ دیر کے آپ کے لیکچر بھی ہوں گے، 15 کے نقش کی تفسیر بھی ہوگی، اس کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا، کام لینے کے طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا، اور پھر ذکر کے بارے میں بھی بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ یہ ہمارے 2 اسٹیپ ہیں جو ہمارے مکمل ہوئے، ٹھیک ہے؟ پہلا اسٹیپ ذکر کمپلیٹ، دوسرا اسٹیپ ہمارا 15 کا نقش کمپلیٹ۔ اب اس 15 کے نقش میں آتشی کون سے ہیں، بادی کون سے ہیں، آبی کون سے ہیں، خاکی کون سے ہیں، یہ تو 4 چالیں ہو گئیں اس کی، لیکن ان 4 چالے کے علاوہ 5 چالیں اور بھی موجود ہیں جس سے لوگ غافل ہیں۔ کیا 5 اور ہیں اس کے علاوہ؟ یعنی کہ 4 تو ظاہری ہیں جس کو ہر شخص جانتا ہے، لیکن 5 باطنی ہیں جس کو کوئی نہیں جانتا۔ وہ جانتا ہے کہ جس نے اپنے بزرگوں کی صحبت لی ہوئی ہوتی ہے،
کہ جس نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہوا ہوتا ہے کہ جس پر کرم ہو. پھر وہ جو 5 کھانے ہیں، وہ جو 5 چالیں ہیں، پھر میں اس کی ترتیب و طریقہ کار بھی سمجھاؤں گا. اچھا یہ بھی بتاؤں گا کہ اگر وہ 5 چالیں جو پوشیدہ ہیں وہ کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ ظاہر کیوں نہیں ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر جو نقش تحریر تھا کندہ، وہ یہی نقش تھا، یا پھر وہ دوسری چال کا تھا جس کو پوشیدہ کر دیا گیا؟ کیونکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی چالیں ہیں کہ جو برہنہ تلوار ہیں، کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دے دی جائے تو ہو سکتا ہے اس کا بھی ہاتھ تھوڑا زخمی ہو جائے، لیکن سامنے والے کا کام پورا ہوگا. اور یاد رکھنا کہ 15 کے نقش لکھنے والا، 15 کے نقش کا عامل کبھی شکست نہیں کھاتا کسی جادوگر سے، کبھی شکست نہیں کھاتا شیاطین سے، کبھی شکست نہیں کھاتا جناتوں سے، کبھی بھی وہ زمین پر نہیں گرتا اس معاملات میں جو راہ عملیات کی دنیا ہے. 15 کی نقش زکوٰۃ ادا کرنے والا کہتے ہیں کہ جو شخص 15 کے نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے، 15 کے نقش کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتا ہے، جان لیتا ہے، تو آپ کے سر کے بال سے لے کے آپ کی پیر کے ناخن تک، آپ کے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کا تمام چیزوں کا حل اور تمام چیزوں کا علوم اس 15 کے نقش میں محفوظ ہے، پوشیدہ ہے. یعنی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو اسماء حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم ہوئے تھے، جو اسم حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے تھے، ان اسموں کا علم بھی اس 15 کے نقش میں موجود ہے. یعنی کہ ابتدا بھی اور انتہا بھی. اب بتائیں کہ جب اتنا کچھ اس نقش کے اندر موجود ہوگا، اتنا کچھ اس نقش میں موجود ہوگا، تو وہ شخص کبھی شکست کھا سکتا ہے. اس کو نقش آدم بھی کہا جاتا ہے، اس کو نقش حوا بھی کہا جاتا ہے، اس کو نقش سلیمانی بھی کہا جاتا ہے، اس کو نقش ہرکارہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو نقش حیات بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو نقش اعظم بھی کہا جاتا ہے. کہ تمام نقوش کی طاقت، قوت، روحانیت، جتنے بھی نقوش ہیں ان سب کی ایک طرف، اور اس نقش ہرکارہ، اس نقش 15 کے نقش ایک طرف. یہ سمجھ لو کہ دونوں کا وزن برابر ہے، اس کا ہو سکتا ہے زیادہ ہو. یعنی کہ جتنے بھی تعویذات ہیں، جتنے بھی نقوش ہیں، جو کچھ ہے وہ سب ایک طرف، اور یہ نقش ایک طرف. اور یہ نقش وہ ہے کہ جو میں نے خود ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لکھے ہیں، اور میاں حضور خود فرماتے ہیں کہ انہوں نے یہ نقش لاکھوں لکھے ہیں، لاکھوں. اور یہی نقش ہمارے خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، یعنی کہ ہمارے وہ دادا میاں کہ جن کا تعلق خاندان مداریہ سے تھا، شتاریہ سے تھا، کہ جو ہمارے مرشد کے سب سے پہلے مرشد تھے، حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب. اور میاں فرماتے ہیں کہ خواجہ منظور حسین شاہ صاحب کو یہ نقش حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم فرمایا تھا. حضرت موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو اویسی فیض تھا. کون سا فیض تھا؟ اویسی فیض تھا. یہاں تک کہ میاں حضور فرماتے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی جو روحانیت تھی نا، وہ اس 15 کے نقش پر تھی. کہ جن کو اویسی فیض ملا تھا. اچھا، اس نقش کی روحانیت، یعنی کہ
اگر دیکھا جائے اولیاء کرام کی جو ولایت ہوتی ہے نا، اولیاء کرام کو جو ولایت ملتی ہے، جو سب سے ولایت اعلیٰ ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ وہ بھی کسی نہ کسی اسم، کسی نہ کسی حرف، کسی نہ کسی ایک ایسی اسم اعظم پر مشتمل ہوتی ہے جس کا تصرف اس کو دیا جاتا ہے۔ تو بعض عالم دین، بعض علماء کرام کی جو ولایت ہے وہ 15 کے نقش پر ہے، کہ جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کہ جیسے حضرت سیدنا موسیٰ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں بہت لکھا ہے۔ ہندوستان کے بڑے بڑے وہ نام کہ جن کے تصرف آج بھی ہندوستان میں قائم ہے، جن کے فیوزات، جن کی برکتیں آج بھی ہندوستان میں قائم ہے، لیکن افسوس ان لوگوں پر کہ جو ان کے فیض سے محروم رہے، لیکن وہ موجود آج بھی ہیں۔ ان کا فیضان آج بھی موجود ہے، ان کا عرفان آج بھی موجود ہے، ان کی روحانیت آج بھی موجود ہے، کہ جن کی ولایتیں 15 کے نقش پہ قائم ہیں۔ 15 کے نقش کو آپ سمجھتے کیا ہو؟ یہ صرف لفظ نہیں ہے، یہ صرف عدد نہیں ہے، یہ صرف لکیریں نہیں ہیں جی۔ جب 15 کے نقش کی تفسیر سنو گے نا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ یار ڈاکٹر صاحب نے تو ہمیں سمجھ لیں کہ کل جہان دے دیا، اب ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ 15 کا نقش ڈاکٹر صاحب نے ایسا تعلیم کیا ہمیں۔ یہ آپ کا دوسرا سٹیپ چل رہا ہے ابھی، یعنی آپ کے پاس کوئی آتا ہے، آپ نے نقش لکھ کے دے دیا، کوئی بیمار آتا ہے نقش لکھ کے دے دیا، کوئی نظر بدال آتا ہے نقش لکھ کے دے دیا، کوئی کام سے آتا ہے اس کو نقش لکھ کے دے دیا، کوئی کسی مریض کے لیے آتا ہے آپ نے اس کو نقش لکھ کے دے دیا، لو جی آپ کے 15 کے نقش سے آپ کے تمام کام ہو گئے۔ یہ ہمارا ہے دوسرا سٹیپ راہ عملیات میں، راہ عملیات سے راہ سلوک کے سفر میں، یعنی کہ پہلا ہمارا ذکر ہو گیا، دوسرا ہمارا کون سا ہو گیا کہ جو 15 کا نقش ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے تیسرے سٹیپ پر۔ تیسرا سٹیپ ہمارا کیا ہوگا؟ ایک ایسا عمل کہ جو دروازے روشن کرے گا آپ کے باطن کے، جو دروازے روشن کرے گا آپ کے حواس خمسہ کے، جو روشن کرے گا آپ کے باطن کو، جو روشن کرے گا آپ کے قلب کو، اور جو ہر مسائل سے آپ کو دے گا نجات، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو روحانی معالج ہیں، جو لوگوں کا علاج کرتے ہیں، جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ عمل۔ عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عام لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ عام لوگ اس سے فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں؟ اب جیسے میرے ساتھ ماشاءاللہ ہزاروں لوگ شامل ہیں، اب ہزاروں تو کام کرنے والے نہیں ہوں گے نا، اب مشکل سے کام کرنے والے سلسلے سے جڑے ہوئے 1000 لوگ ہوں گے، باقی 1000 جو لوگ ہیں وہ عام لوگ ہیں، تو وہ عام لوگ بھی اپنے مسائل اس عمل کے ذریعے چھٹکارا پا سکتے ہیں، یعنی جادو کا خاتمہ، شیاطین کا خاتمہ، حاسدین کا خاتمہ، جادوگروں کا خاتمہ، ہر قسم کے نظر بد کا خاتمہ، رزق میں خیر و برکت، کاروبار میں ترقی، کسی کو سزا دینا، کسی کو آزمائش میں مبتلا کرنا، کسی بیمار کو ٹھیک کرنا، کسی کا جادو کا اتارا کرنا، عملیات کا اتارا کرنا، کسی کے اوپر خبیث ہے تو اس کا اتارا کرنا، کسی کے اوپر جنات ہے تو اس کا اتارا کرنا، جنات ہے تو اس کو بلا کے حاضر کرنا، اس سے بات کرنا، اس کو بلانا، اس کو قید کرنا، اس کو بھگانا، مرض کی تشخیص کرنا، یہ سب کچھ اس عمل سے ممکن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایسا عمل ہے کہ یہ پہلے ہی دن سے پڑھنے میں رکھ کے آپ کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، کہ جو اپنی مثال آپ ہوتی ہیں۔ پہلا سٹیپ ذکر مکمل، دوسرا سٹیپ نقش 15 مکمل، تیسرا سٹیپ راہ عملیات کا سبق۔ سب سے پہلا سبق ہے آپ کا یہ، جو راہ عملیات میں آپ نے رجب کی پہلی تاریخ سے شروع کرنا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو اس عمل کو شروع کریں گے، دیکھو اب میرے ساتھ چلنے والے لوگ دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ لوگ کہ جو
پرہیز کے ساتھ اس رائے سفر میں شامل ہوں گے۔ اب وہ لوگ ترک جلالی بھی کریں گے، وہ لوگ ترک جمالی بھی کریں گے، وہ لوگ ترک باللذات بھی کریں گے، وہ لوگ روزہ بھی رکھیں گے۔ اچھا بعض لوگ پرہیز کریں گے لیکن روزہ نہیں رکھیں گے۔ ہمارے ہاں اس سلسلے میں شامل 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلے لوگ وہ جو پرہیز کریں گے ہر قسم کا، اور اگر وہ چاہیں ان کو چھوٹے روزہ رکھیں اور چاہیں روزہ نہ رکھیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ 2 قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم میں نے کیا بتایا آپ کو، وہ لوگ کہ جو پرہیز کریں گے، ترک جلالی بھی، ترک جمالی بھی، ترک باللذات بھی، اور تیسرا آپشن ان کا یہ ہے کہ وہ روزہ رکھیں یا روزہ نہ رکھیں۔ اب دوسری قسم کے لوگ ہمارے وہ ہیں کہ جو پرہیز نہیں کر سکتے، جو پرہیز نہیں کر سکتے، جن کو سفر بھی کرنا ہوتا ہے، کہ جن کو آنا جانا بھی ہوتا ہے، کاروبار کے سلسلے میں باہر بھی نکلنا ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتے ہیں۔ اب وہ عمر بھی نہیں رہی کہ وہ پرہیز کریں۔ کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کسی نے دوائیں بھی دودھ کے ساتھ کھانا ہوتی ہیں، کسی نے ڈوز بھی دودھ کے ساتھ لینا ہوتی ہے، کسی نے دہی بھی کھانی ہوتی ہے، کسی نے انڈے بھی لازمی کھانے ہوتے ہیں، کسی کو پروٹین بھی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اس لیے 2 قسم کے لوگ، ایک جو مکمل ہو کے چلیں گے، دوسرے جو پرہیز نہیں کریں گے۔ اچھا جو پرہیز نہیں کریں گے ان کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی نقصانات کی بات نہیں ہے، ان کے لیے کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ وہ بالکل طریقے سے ذکر کریں گے، نشری زکوٰۃ ادا کریں گے اور یہ عمل میرے ساتھ پڑھیں گے۔ اب اگر جو لوگ مکمل پرہیز کے ساتھ کریں گے، اب جیسے مثال کے طور پہ اس عمل سے، جو عمل میں آپ کو تعلیم کروں گا، اس سے آپ کو 10 فائدے پہنچیں گے۔ کتنے؟ آپ کو 10 فائدے پہنچیں گے، لیکن وہ لوگ کہ جو عمل، جو پرہیز نہیں کریں گے، ان کو صرف 2 فائدے پہنچیں گے، وہ 8 سے محروم رہیں گے، لیکن فائدے ضرور ہوں گے ان کو۔ جو لوگ پرہیز نہیں کریں گے ان کو فائدہ ہوگا، ان کو 2-3 چیزوں میں فائدہ ہوگا، اور جو پرہیز کے ساتھ کریں گے ان کو پوری 10 کی 10 نعمتیں ملیں گی۔ یعنی کہ جو پرہیز نہیں کریں گے ان کو 2-4 نعمتیں ملیں گی، اور جو پرہیز کریں گے مکمل ان کو پوری 10 کی 10 ملیں گی۔ سمجھ گیا اس طریقے سے؟ تو اس لیے پرہیز اگر کرو گے تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ جب رجب، شعبان، رمضان، ویسے تو خیر عموماً ہم پورے سالوں پرہیز رہا کرتے تھے، لیکن جب ہمارے پرہیز کھل گیا تھا اس کے بعد گائے ہم جب پرہیز کرتے تھے تو رجب، شعبان اور رمضان میں کیا کرتے تھے۔ اب وہ عمل کیا ہے؟ عمل نوٹ کریں، عمل آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جبرائیل یا دردائل یا رفتمائل یا تنکفیل بحق وَإِنْ يَقَعْدُ الَّذِينَ قَفَرُوا لَا يُزْلِقُونَكَ بِمَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ یہ سورہ قلم کی آخری آیت ہے، ٹھیک ہے؟ عالمین کل خناس و ابلیس و ہاروت و ماروت و افرت و تاغوت و حمزات و بلیات و کل امراض و سحر ساحران رد و حاسدان رد و باطلان رد و ظلمان رد کافران رد بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عمل ہے۔ اس کی میں ریکارڈنگ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا تاکہ آپ کو سننے میں آپ کو پریشانی نہ ہو۔ آپ سن کے بھی پڑھ سکتے ہو، دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہو، اور بول کے بھی پڑھ سکتے ہو اس کو۔ یہ عمل ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، اس عمل کو ابھی آپ یاد بھی کر لیں اور اس عمل کو ابھی پڑھنا شروع کریں تاکہ یہ عمل آپ کی روانی بھی ہو جائے اور آپ کو یہ عمل یاد بھی ہو جائے۔ اچھا، اب وہ لوگ کہ جو پرہیز نہیں کریں گے، جو پرہیز نہیں کر سکتے، وہ اس عمل کو صرف اور صرف 40 مرتبہ پڑھیں گے، 40 روز تک۔ سن لو توجہ کے ساتھ آپ لوگ کہ جو پرہیز نہیں کریں گے وہ 40 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، 40 روز تک، اور جو میرے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ چلیں گے، پورے پرہیز کے ساتھ پڑھیں گے، وہ 111 مرتبہ 40 روز تک پڑھیں گے۔ اس میں تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔
اچھا رات کا یہ عمل ہوگا آپ کا، رات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، رات کو یہ عمل پڑھنا ہے اور سب نے یہی عمل پڑھنا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں سورہ مزمل شریف پڑھتا ہوں، اس کی مرضی ہے، پڑھے، میری طرف سے اجازت ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ کوئی شخص کہتا ہے میں سورہ قریش پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے پڑھے سورہ قریش، مجھے کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے میں ناد علی پڑھتا ہوں، ہاں ناد علی پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ اس راہ سفر میں شامل ہے، اپنا وہ جو کچھ بھی پڑھتا ہو، چاہے وہ 1 گھنٹے کا پڑھتا ہو، 2 گھنٹے کا پڑھتا ہو، 3 گھنٹے کا پڑھتا ہو، 5 گھنٹے کا پڑھتا ہو، وہ پڑھے، ہماری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے۔ کنٹینیو جس طریقے سے کرتا ہوا آ رہا ہے اس کو کرتا رہے، اس کے علاوہ کوئی ٹائم مخصوص رکھ کے اس عمل کو مکمل کر لے۔ یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ اچھا اب آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ آپ کی جو 3 اسٹیپ ہیں، آپ ذکر کسی بھی ٹائم کر سکتے ہو، یعنی کہ ایک شخص ایک ساتھ ٹائم نہیں دے پاتا، سمجھیے گا، تو وہ ذکر فجر کے بعد کر لے، نقش شام میں لکھ لے، پڑھائی رات میں کر لے۔ ایسے بھی اجازت ہے میری عام لوگوں کو، اس ترتیب سے بھی اجازت ہے کہ آپ اپنے کاموں کو، اپنے 3 اسٹیپ کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہو۔ یعنی کہ ذکر آپ نے ایک ٹائم پہ کر لیا، ٹھیک ہے، دوسرے ٹائم پہ آپ نے نقش لکھ لیا، تیسرے ٹائم پہ آپ نے یہ عمل پڑھ لیا، لو جی آپ کا ایک دن مکمل ہو گیا، ایک تاریخ مکمل ہو گیا۔ یاد رکھنا کہ جو لوگ شروع کریں گے پھر وہ گیپ نہیں کریں گے، چاہے شادی ہو، بیاہ ہو، نکاح ہو، مہندی ہو، مائیو ہو، طوفان ہو، آندھی ہو، کچھ بھی ہو، پھر کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ اس کو 3 حصوں میں بھی آپ کر سکتے ہو اور ایک حصے میں بھی بیٹھ کے 3 حصوں کو ایک نشست میں مکمل کر سکتے ہو۔ میری طرف سے آپ کو یہ اجازت ہے، یہ چھوٹ ہے، لیکن سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ طریقہ کار وہی ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا کہ آپ بیٹھیں، ذکر کریں، نقش لکھیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنا یہ عمل پورا مکمل کر لیں۔ عمل یہ یاد رکھنا، یہ عمل آپ نے پڑھنا ہے۔ اچھا یاد رکھنا کہ ہر منڈے، ایوری منڈے پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 آپ کی کلاسز ہوں گی، آپ کے لیکچر ہوں گے راہ عملیات کے۔ اچھا یہ تینوں چیزیں میں نے اسٹیپ آپ کو منڈے کو بتا دیا، کیونکہ ابھی چاند ہونے میں ہمارے 4-5 دن باقی ہیں، اس لیے تاکہ 4-5 دن پہلے آپ کو سبق مل گیا، آپ سبق یاد کر لیں گے اور آپ سبق کو کر لیں گے، اپنا ذہن بنا لیں گے، اپنا ٹائم دیکھ لیں گے، پھر آپ نے 1 رجب سے اس کو پراپر شروع کرنا ہے پرہیز کے ساتھ۔ آپ پریکٹس کر سکتے ہو، آپ کے بعد 3 دن موجود ہیں، یعنی کہ آج پیر ہے، آج آپ لائیو دیکھ رہے ہو، مجھے لائیو سن رہے ہو، پیر ہے آج، اور پھر کل منگل ہے، پرسوں بدھ ہے، ہو سکتا ہے کسی کے جمعرات کو ہو جائے، ہو سکتا ہے کسی کے جمعے ہو جائے۔ 3 دن سب کے پاس ہیں ابھی اس وقت۔ آج پاکستان کے اندر چاند کی 25 تاریخ لگ چکی ہے، 25 تاریخ لگ گئی تو 5 دن ہے پاکستان میں، اگر 30 کا چاند ہوتا ہے تو، اور اگر 29 کا چاند ہوتا ہے تو 4 دن موجود ہے۔ اگر باہر ملکوں کے ساتھ دیکھا جائے تو 3 دن تو ہر حال میں ہی موجود ہیں، سمجھ گئے؟ یہ عمل آپ نے یاد کر لو، اس کو رننگ میں کر لو، اس کو پریکٹس میں لے آؤ اور روانی میں لے لو، اس کو پڑھنا شروع کرو، اس کو یاد کر لو۔ اب دیکھو اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ یا جبرائیل یا دردائل یا رفتمائل یا تنکفیل بحق وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ آیت ہے جو سورہ قلم کی آخری آیت ہے، اور سورہ قلم کی آخری آیت یہ وہ آیت ہے کہ کہتے ہیں اس کے بارے میں اولیاء کرام کہ یہ تب نازل ہوئی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر بد لگائی گئی تھی، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ یعنی کہ یہ نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ اس آیت کو اگر دیکھا جائے، اس آیت کی روحانیت کو اگر دیکھا جائے تو یہ ہر قسم کی نیگیٹیوٹی کو ختم کر دیتی ہے، یہ آیت اس کو فنا کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے اس کو۔ اور نیگیٹیوٹی وہ ہو جو نظر بد کی ہو، یا حاسدین کی حسد کی ہو، یا کافروں کی ہو، یا ظالموں کی ہو، یا باطل کی ہو، یا جادوگروں کی ہو، کسی کی بھی ہو، ختم کر دیتی ہے یہ۔ اس آیت کی ایک خاص تاثیر یہ ہے کہ اس آیت کے ذریعے میں نے کافی لوگوں کے اتارے کیے ہیں،
سب سے پہلے ہانڈی والے عمل کا جب میاں حضور نے مجھے تعلیم فرمایا تھا تو اس عمل جو سورہ قلم کی جو آخری آیات ہے نا، اس کے ذریعے ہانڈی کے اندر میں نے جلایا تھا شیاطین جنات کو، تب یہ عمل مجھے تعلیم ہوا تھا۔ سورہ قلم کی آخری آیت کا عمل تب مجھے تعلیم ہوا تھا، آج سے 20 سال پہلے۔ آئی نا بات سمجھ میں؟ اب یہ عمل کیا کہ جب یہ آیت ہم پوری مکمل کرتے ہیں، الا ذکر العالمین نا، کل خناس ہے، یعنی ہر قسم کی خناس، یعنی جو شیطان کی ذریت ہے، جو شیطان ہیں، جو وسوسے ہیں، جن کا تعلق ہمارے سینے سے ہے، جو ایک وسوسہ پیدا کرتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک نقص ڈالتے ہیں، ایک نقطہ ڈالتے ہیں۔ کل خناس ابلیسا، یعنی شیطان، وہ ہاروتا و ماروتا، وہ جادو کہ جو وہاں سے چلا تھا، اس جادو کو ختم کرتے ہیں۔ اور وہ عفریت و طاغوت، عفریت یعنی خبیث جن، جو خباثت میں حد سے بڑھ جائے، اس جنات کو عفریت کہا جاتا ہے۔ جو شیطان جن اپنی خباثت میں حد سے تجاوز کر جائے، حد سے گزر جائے، حد سے بڑھ جائے، اس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ وہ طاغوت یعنی کہ وہ قوتیں، وہ شیطانی قوتیں جو اندھیرے میں ظاہر ہوتی ہیں، ان کو طاغوت کہا گیا ہے۔ وہ حمزات کے بارے میں آپ جانتے ہو، وہ بلیات کہ وہ بلائیں جو انسان کو گھیرے رکھتی ہیں، وہ بلائیں جو ہم پر نازل ہوتی ہیں، وہ بلائیں جو ان طاغوتی قوتوں کے ذریعے ہوتی ہے، وہ بلائیں جو ان خناس کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ بلائیں جو عفریت کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بلائیں جو جادو کی طرف سے ہوتی ہیں، وہ کل امراض یعنی کہ ہر قسم کا مرض۔ اب وہ مرض جو ظاہری ہو، جو باطنی ہو، کسی بھی قسم کا امراض ہو، یعنی کہ سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک جتنے بھی مرض اس کے اندر موجود ہیں، وہ سحر ساحران ردہ، یعنی کہ جادو اور جادوگر، ردہ، وہ حاسدان ردہ، یعنی کہ ہر چیز کو رد کر دے، ختم کر دے، مٹا دے، سوختہ کر دے، جلا دے، فنا کر دے، رد کر دے، اس کا نام و نشان مٹا دے۔ وہ قوت، وہ ریس، وہ نیگیٹیوٹی جو تم پر نازل ہوتی ہے، وہ ظلمان ردہ، جو ظالموں کی طرف سے ہے، اس کو رد کر دے۔ جو کافروں کی طرف سے ہے، اس کو ختم کر دے، اس کو رد کر دے۔ جو باطل کی طرف سے ہے، اس کو رد کر دے، اس کو ختم کر دے۔ جو حاسدین کی طرف سے ہے، اس کو رد کر دے، اس کو ختم کر دیں۔ اور جو جادوگروں کی طرف سے ہے، اس کو رد کر دے، اس کو ختم کر دے۔ بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ یہ عمل وہ ہے کہ اب دیکھو اس میں سب کچھ آ گیا، ہر وہ کچھ آ گیا جو اس دنیا میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے، اور پیدا ہونے کے بعد جتنی چیزیں آپ سے جڑی ہوئی ہیں، ان کا تعلق ان تمام سے ہے۔ اس کا کہیں نہ کہیں سے تعلق، کہیں نہ کہیں سے لنک جڑا ہوا ہے، اور باقاعدہ طور پہ یہ عمل راہ عملیات میں ہر اس چیز کو ختم کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے، اس کو برباد کر دیتا ہے جو ہر قسم کی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے۔ یہ عمل ایسا عمل ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جو لوگ پرہیز کریں گے وہ 111 مرتبہ 40 دن مکمل کریں گے، اور جو پرہیز نہیں کریں گے، جو عام لوگ ہیں، اپنے مسائل کے لیے ہیں، تو وہ 40 بار روزانہ پڑھیں گے۔ اچھا، وہ لوگ بھی ہیں کہ جو لوگ روحانی معالج ہیں، لیکن ان کے بعد مریض ہزاروں کی تعداد میں آئے ہیں،
ان کے مریدین ہزاروں کی تعداد میں، لیکن اب وہ اس عمر میں ہیں کہ وہ پرہیز نہیں کر سکتے، تو میری طرف سے ان کو اجازت ہے، ان لوگوں کو اجازت ہے کہ جو لوگوں کا علاج و معالجہ کرتے ہیں، کہ وہ چاہیں تو 40 مرتبہ بغیر پرہیز کے پڑھ لیں یا چاہیں تو 111 بار کر لیں، ان کو پورا فائدہ ہوگا، بالخصوص ان لوگوں کو کہ جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، جو خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو فائدہ ہوگا اس عمل سے۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اس کی عام اجازت ہے۔ آج راہ عملیات کا پہلا ایپیسوڈ آپ نے سنا، آپ نے دیکھا، آپ نے یاد کیا، آپ نے اپنے پاس لکھ لیا، یعنی کہ مختصر نوٹس بنا لیے جو آپ کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب سوالات مجھ سے یہ نہ کرنا کہ غسل کر کے بیٹھنا ہے، احرام ماننا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، جیسا آپ کو آسانی ہو وہ کرنا۔ ترتیب اور طریقہ کار سمجھا دیا۔ میں اپنا اگر طریقہ کار بتاؤں نا، کہ جب میں ابتدائی وقت میں ذکر جب کرتا تھا نا، تو نہ تو پنکھا چلتا تھا، نہ کوئی لائٹ جلتی تھی، نہ کچھ جلتا تھا، بس ایک چراغ کی روشنی ہوتی تھی، اس کے اندر ذکر کرتا تھا، اس میں نقش لکھتا تھا، اس میں عمل کرتا تھا اور اٹھ کے فارغ ہو کے باہر آ جاتا تھا۔ یعنی کہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، جو تقریباً اگر دیکھا جائے تو 6 فٹ لمبا اور 4 فٹ چوڑا ہو یا اس سے بھی کم ہو، کہ پیر بھی پورے نہیں پھیلا سکتے تھے، اس میں سامان بھی ہوتا تھا، کہ اسی میں چراغ کی روشنی ہوتی تھی، اسی میں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، ذکر کی کیفیت ہی الگ بنتی تھی اس کی۔ اب میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ چراغ جلا کے بھی کر سکتے ہو۔ اب یہ نہ پوچھنا کہ کینڈل جلانا ہے، کتنی بڑی کینڈل ہونی چاہیے، روشنی کتنی ہونی چاہیے، بلب جلا لوں، نائٹ بلب لگا لوں۔ بھائی اللہ کے ولی جیسے کرنا چاہو کر لینا، روشنی میں بھی کر لینا، چراغ کی روشنی میں بھی کر لینا، بلب کی روشنی میں بھی کر لینا، لیکن اللہ کے واسطے کر لینا بس۔ کیونکہ اس 3 مہینے میں آپ وہ کچھ سیکھنے والے ہو جو آپ اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے کافی ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی کہ اس 3 مہینے میں 30 سال کی ریاضت آپ پر نچھاور کر دوں گا۔ اب آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب تو 25 سال ہو گئی، 5 سال کہاں سے آ گئے؟ میں نے 3 مہینے کی نسبت سے جوڑا ہے، اور 30 سال کیا، یہ سمجھ لو کہ آپ 300 سال میں بھی وہاں تک نہیں پہنچتے اگر آپ نہ جڑتے۔ تو راہ عملیات کا پہلا ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک دفعہ میں پھر آپ سے کہہ دوں کہ یوٹیوب پر پاکستانی ٹائم کے مطابق رات 10 سے 11 بروز پیر منڈے والے دن آپ لوگ سب لائیو ہوئیے گا، جڑیے گا، دیکھیے گا، سمجھیے گا، اس کو مس نہیں کیجیے گا، یہ نہیں کہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ اور جن لوگوں نے رجسٹریشن کی ہیں وہ لوگ میری زوم کی کلاس کا حصہ بنیں گے، وہ لوگ اس میں کوشچن آنسر کریں گے، ان لوگوں کو خاص لیکچر بھی ہوگا اور اس میں بھی سبق ہوگا، دونوں نیٹ ورک سے جڑیں گے۔ اچھا ایک کام کر لیتے ہیں، چلو آپ کی بھلائی کے لیے میں کہہ دیتا ہوں تاکہ اب لوگوں کو شکایت نہ ہونا کہیں کسی قسم کی۔ تو میرا یوٹیوب پہ ایک چینل ہے شاذلی اسلامک سینٹر، ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی یوٹیوب پہ سرچ کرو، کیا شاذلی اسلامک سینٹر۔ اس کے ابھی فی الحال مختصر سے لوگ اس میں موجود ہیں، اس میں میری تصویر لگی ہوئی یا لوگو لگا ہوا ہے؟ اس میں لوگو لگا ہوا ہے، چلو اس میں تو میری تصویر لگا دینا، ٹھیک ہے۔ اس میں شاذلی اسلامک سینٹر میں میری تصویر لگی ہے اور میری ساری ویڈیوز اس میں موجود ہیں، ہم اس کو آپ جوائن کر لینا، اس چینل کو شاذلی اسلامک سینٹر کو، جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں سارے کے سارے کر لینا، اور سارے کے سارے اس کا لنک ایک جگہ وائرل کر دینا۔ اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا آپ کو، کہ جو ہماری زوم پر کلاسیں ہو جائیں گی نا، جو لوگ جوائن ہو جائیں گے، جو لوگ باتیں کریں گے، جو لوگ مجھ سے سنیں گے، مجھ سے پوچھیں گے، میں ان کو تفصیل بتاؤں گا۔ اگر ایک شخص مجھ سے پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ 15 کا نقشے، اس سے میں استخارہ کیسے کروں، اب میں اس کو اسی وقت اس کو استخارہ کرنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ وہ زوم پر ہو رہا ہے، وہ یوٹیوب پہ نہیں ہو رہا،
अब एक शख्स मुझसे पूछता है डॉक्टर साहब फ़लाँ शख्स की बीवी चले गए, उसका तरीक़ेकार बता दें। अब मैंने ज़ूम पर ही उसका तरीक़ेकार बता दिया, उसको बोला तुम ये कर लेना, समझा दिया। इस सेकंड में उसको समझाता भी रहूँगा उनको। अच्छा, जब वो हमारी ज़ूम पे क्लास मुकम्मल हो जाएगी ना, तो मैं ये करूँगा आपके लिए कि मैं उस ज़ूम की क्लास को आप लोगों के लिए भी शादी इस्लामिक सेंटर पे अपलोड कर दूँगा। आप लोग उसको वहाँ से भी देख सकते हो। ज्वाइन नहीं हो सकते आप सुन सकते हो कि बात क्या करी है डॉक्टर साहब ने, बोला क्या था, बताया क्या था, वो शादी इस्लामिक सेंटर पे मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है, आपके लिए खाली डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली पे हमारे लाइव होगा सेशन हर पीर को, और फिर इसके अलावा जो ज़ूम पे क्लास होगी वो मैं शादी इस्लामिक सेंटर पे अपलोड करा दिया करूँगा। तो शादी इस्लामिक सेंटर जल्द से जल्द आप उसको ज्वाइन कर लो, यूट्यूब पे मौजूद है। और बाकी अगर इसके अलावा भी कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, हमारे नंबर आपके पास मौजूद है। आज हमारा पहला एपिसोड अपने अख्ताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह अब कमिंग मंडे जो आएगा उस पर हमारी दूसरी एपिसोड आएगी, फिर मंडे आएगा, फिर तीसरी एपिसोड आएगी, फिर चौथा मंडे आएगा, फिर चौथी एपिसोड आएगी। तो उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।